یہ یزید کا انجام کیا ہوا؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا، سمجھ آئی نا؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ کے رفقا ان کے قتل کا حکم دیا، اور پھر بعد کے اندر جب قتل ہو گئے تو اس نے بڑی چالاکی اور مکاری کی کوشش کی کہ میں بتلاؤں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میں نے 7 وجوہات بیان کر کے بتایا کہ یزید قصوروار ہے۔ یہ تو دربار سجوا رہا تھا، یہ تو چھڑیاں مار رہا تھا، یہ تو خوشی کے شعر پڑھ رہا تھا، اور صرف یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال رہا تھا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے۔ نہیں، اب اس نے کچھ نہیں کیا، قاتل نے امام حسین کو کچھ نہیں کہا، چونکہ علماء نے کیا حکم اس نے دیا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یزید اس کا انجام 2 روایتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے اس کے پیٹ کے اندر بیماری لگ گئی، آنتڑیاں گل گئیں، اور یہ آنتڑیاں گل کر نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہی بات جو مدینے والوں کو تنگ کرے گا، جو عرب کو تنگ کرے گا اور بلا وجہ تنگ کرے گا، فرمایا اللہ اس کو ایسے گھول کے رکھ دے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالو تو وہ گھول کے رکھ دیا جاتا، اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ یزید کی 39 سال عمر تھی، 39 سال۔ ہاں، یہ جسم کے اعتبار سے موٹا بھی تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس بد نصیب کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، اور ایسی بیماری لگی، توجہ میری طرف رکھیے گا، پانی مانگتا تھا، پانی جب نہیں ملتا تھا تب بھی چیختا تھا۔ علماء نے یہ لفظ نہ لکھے، میں ذمہ دار ہوں۔ اور جب مل جاتا تھا تب زیادہ چیختا تھا۔ کیوں؟ جب یہ پیتا تھا تو کہتا تھا ہائے میرا سینہ پانی نے چیر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا خاندان رسول پہ بند کروائے گا نا تو تجھے بھی نصیب تو نہیں ہوگا نا، سمجھ آئی نا؟ جو جیسا ظلم کرتا ہے خدا اسے ویسا مزہ چکھاتا ہے، اور یہ تو معاملہ حسین کا تھا، یہ تو آل رسول کا معاملہ تھا۔ اب ہوا کیا؟ علماء نے یہ لفظ لکھے ہیں، غور سے سنیے۔ کہا اس کی آواز پتہ کیسی نکلتی تھی؟ فرمایا ایسی آواز سے چیختا تھا، لوگ ارد گرد کے پوچھتے تھے کیا اس گھر میں کوئی خنزیر ہے جو خنزیر کی آوازیں نکال رہا ہے؟ وہ کہتے تھے واقعی یہ خنزیر ہے، چونکہ یہ وہ خنزیر تھا جس نے حسین کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ ہے اس کا گندا انجام۔ اور اگلی بات، جب یہ مرا نا خنزیر، تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہتا ہے میری جگہ تم حکومت سنبھال لو۔ اس نے کہا تو میرا باپ ضرور ہے لیکن یہ تیرے تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے تخت پہ اوپر حسین کا خون لگ گیا ہے، یہ داغ ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تخت پر، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کے یوں زمین پر پٹکی کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ذلت اور رسوائی اور دنیا و آخرت کی تباہی یہ تیرا مقدر ہے، تو ہمیشہ یہی عذاب میں گرفتار رہے گا اور میں تیری حکومت نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا اس لیے کہ اس کے اوپر قتل حسین کا داغ لگ چکا ہے اور وہ تیری وجہ سے لگا ہے، اور لعنت و ملامت تیرے اوپر ہو رہی ہے، ایسی جگہ کو میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر حضرات، یہ بد نصیب تھوڑی دیر کے بعد مر گیا، اور اس کے قریب گھر والے بھی نہیں آئے، گھر والے بھی بھاگ گئے۔ وہ جو خادم تھے، جو پرانے چمچے تھے بغیرت، انہوں نے اٹھا کر گڑھے میں اس کو دفن کر دیا، اور بس جو اس کا حق ہے وہاں پہنچا، بس جو جہاں اس کا حق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہاں پہنچا؟ سمجھ آئی نا؟ جنت کے سرداروں کو شہید کر کے جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو پھر آپ کو پتا یہ کہاں پہنچا؟ یہ لعنتی ازلی بدبخت اپنے ٹھکانہ اصلی کو پہنچا۔ اب ہوا کیا؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ روم کی ایک لڑکی تھی، یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اسے کہتا تھا کہ مجھ سے نا تنہائیوں میں آ کے ملا کرو۔ اس نے ایک دن کہا کہ جنگل میں آ جا، فلان جگہ پہ میں آ رہی ہوں، تو وہاں پہ آ جا۔ وہ شراب اپنے ساتھ لے کے گئی، یہ دوسری روایت ہے۔ وہاں پر اس نے یزید کو بلایا اور اس نے اپنے گماشتوں کو کہا کہ میں صبح آ جاؤں گا۔ یہ جب وہاں پہنچا اس نے شراب پلائی، جب نشے میں دھت ہو گیا نا تو اس نے خنجر نکالا۔ اب دیکھو یار، جب اللہ بدلے لیتا ہے، آئے ہائے ہائے، اس نے خنجر نکالا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لاش دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اور اس لڑکی نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا تو مجھے کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بڑی وفا کروں گا، میرے جیسا وفادار کوئی نہیں۔ اس نے کہا جہنم کے کتے، تو جب رسول پاک کے نواسے سے وفا نہ کر سکا تو میرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ یہ دو روایات ہیں۔ یہ وہاں پر مر گیا اور کئی دنوں کر کتے، خنزیر، چیلیں اس کی لاش کو نوچتے رہے اور اس کے چمچے تلاش کرتے رہے۔ کہا بھگاتے ہوئے گھوڑے جنگلوں میں پہنچے تو دیکھا کہ جگہ کتے جمع تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لگتا ہے، دیکھا تو اس یزید کی لاش کو نوچ رہے تھے۔ اس کو کھینچ کر ایک گڑھے میں پھینک کر یہ واپس آ گئے۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ وہیں پر گڑھا نہیں بنایا گیا تھا، یہ شہر دمشق کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کو گڑھے میں پھینکا گیا۔ اور وہاں پر آج کل کیا ہے، آج کل یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں چونکہ میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے اس کی قبر جب تک وہاں، اب وہاں پر نا ایک کارخانہ ہے،
جس کے اندر کانچ کے برتن بنتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کانچ کے برتن ہوں وہاں پر آگ میں پکائے جاتے ہیں، ہمیشہ آگ جلتی ہے، نیچے اس کی قبر ہے اور اوپر آگ جل رہی ہے. اور جب تک وہ نہیں تھا تو اس کی قبر کے اوپر اینٹیں، روڑے، وٹے، لکڑیاں، جوتے لوگ مار کے جاتے تھے کہ یہ وہ خنزیر ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ساتھ یہ کچھ قتل کروایا تھا. اس وجہ سے اس پر وہ کام ہوتا تھا. وہ اس کے مقدروں میں ہر چیز لکھ لی گئی، لیکن آج اوپر آگ ہے اور نیچے یزید کی قبر بنی ہوئی ہے اور کوئی وہاں روکنے والا نہیں. میں نے کہا روک بھی کیسے سکتے ہیں؟ مالکوں نے بتا دیا ہے جو جنت کے سرداروں کو نہ پہچان سکے جا آگ تو پھر اس کو پہچان ہی لیتی ہے نا. سمجھ آئی؟ یہ یزید کا گندا کردار اور یہ یزید کا وہ انجام اور یزید کی یہ قبر ہے اور جس کے اوپر آج بھی آگ جل رہی ہے. اس لیے لوگوں کبھی بھی آل رسول کی دشمنی اپنے دل میں نہ رکھنا. اور یہاں یہ بھی سن لو اصحاب رسول کی بھی مت رکھنا. سکون آل کے دشمن کو بھی نہیں ہے، سکون اصحاب کے دشمن کو بھی نہیں. خدا سب کو برباد کر دیتا ہے.